اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام ماہ محرم اور محرم کا 10 تاریخ کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اس سے ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ماہ محرم کیا ہے اور اس کی 10 تاریخ کا مقام کیا ہے اور اس میں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سال کے 12 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اس کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جس کا ادب احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایسے لوگ جو گناہگار تھے، شریر تھے، چور تھے، وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اس احترام کی وجہ سے چور چوری نہیں کرتے تھے، ظالم لوگ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے تھے۔ تو یہ مہینہ پہلی بات یاد رکھنے کی ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ماہ محرم، اور یہ حرمت والے مہینوں میں کا ایک مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، یعنی اللہ کے حقوق کو بھی برباد نہیں کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی برباد نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے، یعنی ہمارے نبی سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے بہت سارے، تو نبیوں کی قوموں نے ان کو ستایا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو یہ محرم کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی ہے، خاص طور سے ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز یہ بتائیں گے ہم آپ کو کہ سب سے پہلے دنیا جو بننے کے بعد سب سے پہلے آدمی جو دنیا میں آئے ان کا نام آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ محرم کا مہینہ تھا اور اس کی 10 تاریخ تھی۔ اسی لیے اس 10 تاریخ کی اہمیت کے پیش نظر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے آنے تک لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ روزہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، اور بھی واقع، یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں رکھا گیا 10 محرم کی تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد جنت سے ان کو جب دنیا میں لایا گیا تو دنیا میں آنے کا ان کو غم ہوا بہت، جنت سے نکلنے کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہوئے روتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے، اور ان کی دعا قرآن مجید میں آئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، جنت میں داخل بھی ہوئے، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی۔ یہ 3 باتیں آدم علیہ السلام۔ اس آدم علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر آئے، ان کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی بولتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو 950 برس عمر عطا فرمائی تھی۔ تو 950 برس وہ اللہ کے دین کی بات لوگوں کے سامنے کرتے رہے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہیں مانی، گنے چنے چند آدمی ان کی بات مانے، باقی نہیں ماننے والوں سے دکھی ہو کر انہوں نے اللہ سے بددعا کی کہ اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی بددعا کو قبول فرما کر ان کو حکم دیا، اے نوح، ہم تمہاری بددعا کو تو قبول کر لیے ہیں، مگر اس کے لیے تھوڑا ٹائم ہے، ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ٹائم تک تم کیا کرو، کشتی بناؤ۔ تو وہاں اس وقت میں پانی نہیں تھا کچھ بھی،
سب سوکھی زمین ہی تھی، تو کشتی بنا رہے تھے، تو لوگ آگے پوچھتے نوح کیا کر رہے تم؟ تو بولے کشتی بنا رہا ہوں۔ تو کشتی کیا زمین پہ چلائیں گے تم؟ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ کا حکم تھا، بنا رہے تھے، تو اللہ کو معلوم کیسا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو غرض بڑی مشکلوں سے وہ لوگ کشتی توڑتے رہے، نو بناتے رہے، آخرکار کشتی بن گئی۔ بننے کے بعد جب عذاب کا وقت آیا ان نافرمانوں کے لیے، تو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی ابلا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد پانی بڑھتے بڑھتے گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے، پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی میں چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، لوگو آج کا دن کوئی بچنے والا نہیں ہے، سوائے وہی آدمی بچیں گے جو کشتی میں بیٹھیں گے، آ جاؤ تم میری بات سنو۔ تو کوئی ان کی بات نہیں سنا، بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ ان بھاگنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، اور اتفاق سے ان کی کشتی کے سامنے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا، اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بولا جو نافرمان ہے بیاب کا، جو نافرمان ہے ہمارا، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، تم اس کو بیٹا مت بولو، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہے۔ اور پانی میں ڈوب کر نوح علیہ السلام کی کشتی کے سامنے وہ بھی مر گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی اور اپنے بڑوں کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے، کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سوائے ایمان کے، توبہ کے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام دنیا میں جو بتائیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں تیرتی رہی، بتایا گیا، کہتے ہیں کہ لوگ 40 دن ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی تھمنے لگا۔ جب پانی اتر گیا تو وہاں پر ایک پہاڑ تھا، اس کا نام ہے جودی، کوہ جودی۔ تو وہ جودی پہاڑ پر ان کی کشتی رکی۔ پھر لوگ جب زمین پر اترے تو جس دن کشتی زمین پر ٹھہری کنارے پانی کے اور پانی تھما اور لوگ زمین پر اترے، بتایا گیا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر گزرے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، ویسی حکومت اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ تو جس دن ان کو وہ حکومت ملی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اور وہ بھی اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ اور آیا ہے پیغمبروں میں ایک پیغمبر گزرے، ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے ان کو جنت دکھائی اور جنت میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد وہیں رہ گئے، اور وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اور آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک پیغمبر گزرے، ان کو مچھلی والے پیغمبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جب یہ سمندر میں گر گئے تو مچھلی ان کو نگل گئی تھی، نگلنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ، اس کے تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ذکر کی فضیلتوں میں علماء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو وہ مچھلی نگل تو گئی تھی مگر ان کو ہضم نہیں کر سکی، آخر کار اس کو مجبوراً الٹی کرنا پڑا۔ تو پانی کے کنارے آگے جب الٹی کری تو وہ الٹی کے ساتھ حضرت یونس بھی نکل گئے۔ تو جس دن وہ مچھلی الٹی کری اور وہ الٹی کے ساتھ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اس کے تعلق سے بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، عاشورے کا دن اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی عبادت میں لگے رہتے، اور وہ بھی ان کے بعد بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک پیغمبر گزرے ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام
ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا، ان کے پاس ایگریکلچر بہت بڑی زمین تھی اور ان کے پاس جانور بھی بہت تھے، ان کا خاندان قبیلہ بھی بڑا تھا اور وہ اللہ کی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کا امتحان لینے کے لیے طے کیا، اور وہ امتحان جو شروع ہوا، اب ان کے کھیتی باڑی میں نقصان ہونے لگا، ان کے جانور مرنے لگے، ان کے رشتہ دار مرنے لگے، اب ان کا کنبہ قبیلہ خاندان چھوٹا ہو گیا، یہاں تک کہ نقصان ہوتے 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 یہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری ایسی ہوئی کہ جسم میں پھوڑے نکل آئے، اور وہ پھوڑے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ ان پھوڑوں میں کیڑے پیدا ہو گئے، اور وہ کیڑے جو نوچ نوچ کے گوشت کھاتے تھے تکلیف بہت ہوتی تھی۔ تو وہ دعا کرتے تھے، قرآن مجید میں 17ویں پارے میں ان کی دعا ہے، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ایک بولی کا پتہ بتایا اور ان سے فرمایا کہ یہاں پر پانی نہا لو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو وہاں جا کر وہ پانی نہا لیے تو اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور ان کی بیماری دور ہو گئی۔ تو یہ دن تھا عاشورے کا، یہ دن بھی عاشورہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، نصارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، ہاں۔ تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سولی دے دیے، مار ڈالے بولتے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لوگ جب ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے تو اللہ نے اس گھر میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جو اٹھا لیا وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اور لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر گزرے تو ان کی ساری زندگی امتحانوں میں گزری، تو انہوں جو پیدا ہوئے وہ بھی عاشورے کا دن تھا، اور لوگ ان کو جو حق بات بولنے کی وجہ سے ان کے لیے آگ جلائے اور آگ میں ان کو جو ڈالے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، باغ بنا دیا۔ تو وہ جس دن آگ جلائی گئی تھی اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تھا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بھی اس دن روزہ رکھتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اور ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا فرعون تھا، فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اور بلکہ اتنا بڑا وہ لوگوں سے کہتا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک لکڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو معجزہ بنا دیا۔ معجزہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو چیز تبدیل ہو جاتی ہے، لوگوں کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کے ہاتھوں سے یوں مٹھی دبائے تو پانی نکلتا تھا، معجزہ تھا۔ ہمارے نبی کے سامنے ابو جہل ایک دفعہ مٹی پکڑ کے لے کے آیا، لا کے بولا محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے پہچانو بول۔ تو ہمارے نبی کیا بولے کہ میں پہچانوں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں۔ اسی وقت میں اس کے ہاتھ میں کی کنکریوں کی زبان بولنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غصے میں آگے پھینک دیا مٹی کو۔ تو اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ ایسی چیزیں جو انسان کی عقل قبول نہیں کر سکتی، اللہ کی قدرت سے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، تو ایک دفعہ اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ لکڑی ہے میری، اور اس سے میں بکریوں کو ہکالتا ہوں، اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا ہوں، اور کبھی تھک جاتا ہوں تو اس سے سہارا لگا کے ٹھہر جاتا ہوں، یہ میرے کام کی لکڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ یہ لکڑی کو نیچے ڈالو۔ تو اللہ کا حکم تھا، ڈال دیے، ڈالتے سانپ بن گئی، وہ ڈرنے لگے۔ تو اللہ میاں فرمائے کہ موسیٰ ڈرو نہ کو، پکڑ لو، پھر اس کو پکڑ لیے تو لکڑی بن گئی۔ اس کے بعد بولے یہ نشانی دی ہے ہم تم کو کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس کو نصیحت کرو، بولو تو خدا نہیں ہوتا، خدا تو وہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، زمین آسمان بنائے، وہ خدا ہے، تو خدا نہیں ہوتا، تو یہ بات بولو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے میری زبان صاف نہیں چلتی، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ تو موسیٰ اور ہارون جا کر فرعون کے سامنے بولنے لگے، بات سمجھانے لگے، تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی ڈالے، لکڑی ڈالنے کے بعد جب وہ دیکھ کے بولا ارے موسیٰ تو بڑے جادوگر ہے، موسیٰ بڑے جادوگر ہے، تو ہم تمہارے سے اچھے جادوگر ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو بلائیں گے، اگر ان کے مقابلے میں تم کامیاب ہو گئے تو جب بات کریں گے۔ تو کئی جادوگروں کو بلایا گیا اور کئی اونٹوں پر ان کے جادو کے سامان آئے۔ اس کے بعد ایک بڑا میدان چنا گیا، اس میدان کے اندر اب سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اب بولے کھیل شروع کرو۔ تو وہ جادوگر کیا کرے، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال کے جادو کرنے لگے، تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں ساری کی ساری سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی ڈر گئے، ڈرنے تو اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ ڈرو نکو، کیا دیکھ رہے تمہاری لاٹھی ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب وہ لاٹھی ڈالے تو لاٹھی ایسا اژدھا بن گیا، بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ اژدھا بننے کے بعد اژدھا بھی اتنا بڑا بنا، لکھنے والے لکھے ہیں کہ اس کے منہ میں فرعون کا محل بھی آ سکتا تھا۔ تو وہ جادوگروں کے سارے جادو کو نکل گیا۔ تو جادوگر بولے یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ جو سمجھ رہے ہیں تم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں قرآن مجید میں آیا جادوگر کیا بولے، آمنتو، یعنی ہم ایمان لائے، میں ایمان لایا، بربی ہارون و موسیٰ، موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، واقعی وہ جو بات بول رہے ہیں صحیح ہے۔ یہ سننے کے بعد فرعون کو اور غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد انہیں کیا بولا، میری بات، میں تم کو بلایا، میری بات سنے بغیر تم موسیٰ کی طرف چلے گئے، لہذا میں تم کو یہ سزا دوں گا کہ تمہاری ایک طرف کے ہاتھ کٹوا ڈالوں گا اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، اس کے بعد سولی پر تم کو چڑھا دوں گا، اب تمہارا مزہ بتاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں بولے موسیٰ یہ انہیں دھمکیاں دے رہا، تم کیا کرو، ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ 9 مسلم جادوگروں کو، ان کو حواری، قرآن مجید میں حواریین بایا، حواریوں کو لے کے انہوں نکل گئے، جانے لگے تو راستے میں ایک دریا آ گیا، بہت بڑا دریا۔ تو وہ دریا ایسا بہ رہا تھا کہ تیر کے بھی پار نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ کنارے ٹھہر گئے لوگ سب۔ ٹھہرنے کے بعد اب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب جانے کی سوچ رہے ہیں، پھر کیا پیچھے سے فرعون آتا ہوا دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 9 مسلمین تھے وہ لوگ بولے موسیٰ اب کیسا، ہم تو آپ کے ساتھ آ گئے، آپ کی بات مان لیے، مگر اب فرعون آ رہا، ہمارے کو مار ڈال تم بول رہا، اب کیسا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے، ارے ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد ہی اللہ میاں کیا بولے، موسیٰ دیکھ رہے کیا تمہاری لاٹھی پانی میں مارو، وہ معجزہ تھا نا اللہ کا۔ تو اللہ میاں بولے پانی میں مارو، تو انہوں کیا کرے، اللہ کا حکم ہے بول کے پانی میں لاٹھی مارے، مارتے پانی جو پھٹا دونوں طرف پہاڑوں کی طرح ٹھہر گیا، رستہ بن گیا۔ وہ رستے میں سے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جادوگر حواریین تھے وہ سب پار ہو گئے۔ یہ لوگ پار ہوئے، فرعون آیا، یہ لوگ نکل گئے، انہیں فرعون آیا، آ کے اندر داخل ہو کے جیسے بیچ میں آیا، اللہ تعالیٰ دریا کو کیا بولے چلو تمہارا کام کرتے رہو۔ تو وہ دریا پھر زوروں سے بہنے لگا ایک دم، تو وہ لوڈ کو سنبھال نہیں سکے، فوجی بھی، فرعون کا لشکر بھی، تو اس کے لہروں کے اندر الٹ پلٹ ہو کے ڈوب کے سارے مر گئے۔ اور فرعون کو آیا ہے اس پلیت کی لاش کو دریا بھی اپنے اندر رکھنا گوارا نہیں کیا، اس کی لہریں اس کو تھپیڑے مار کے کنارے ڈال دی، تو اس کی میت جو ہے اس کو ممی لگا کے محفوظ کر دیے، آج بھی مصر کے میوزیم میں ہے کہتے فرعون کی لاش۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھے، دیکھو ہمارے پیغمبر کا دشمن تھا یہ، اللہ نے اس کو کیسا تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ 10 محرم کو جو ہوا، وہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین کو لوگ شہید کر دیے، اور ان کے تعلق سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو
اور مردہ مت سمجھو، مر گئے مت بولو، مر گئے مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کیسے زندہ ہیں تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اللہ کے پاس سے ان کو رزق بھی مل رہا، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق پر خوش بھی ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو ان کو زندہ لوگوں کے تعلق سے رونا دھونا کیسا؟ مر گئے سے والوں کے تعلق سے روئے وہ تو وہ صحیح ہے۔ اس وقت ایک شاعر فرماتا ہے روئیں وہ جو منکر ہیں شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یعنی ماتم تو رونے ان لوگوں کے آتے جو مر گئے، تو مرنے والے جو لوگوں کے تعلق سے جو بات ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے۔ جو اللہ سے باغی ہیں وہ لوگوں کے تعلق سے مر گئے وہ تو چلتا، مگر ایمان والوں کے تعلق سے اور اللہ کے راستے میں جو قتل ہوئے وہ شہید ہیں، وہ مرے نہیں، اللہ میاں بولتے ہیں زندہ ہے، اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین بھی شہید جو ہوئے کئی کے واسطے ہوئے؟ صحیح بات بولنے کی وجہ سے۔ صحیح بات کیا تھی؟ صحیح بات یہ تھی، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ دو بہنیں ہیں، آپ جو کلاس میں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، گھر والوں کو، آپ بول رہے ہیں میں ان سے بڑی جماعت میں چلے جاتا ہوں، میں ان سے بڑی ہوں، جبکہ آپ چھوٹی جماعت میں ہیں، آپ وہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کام میں ہی کرتی ہوں بول رہے ہیں آپ، جبکہ سب جانتے ہیں کہ وہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید نامی ایک آدمی جو حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، وہ بادشاہ کنگ بننا چاہ رہا تھا، تو اس کی طرف بھی کچھ لوگ تھے، تو امام حسین کے بارے میں ان کے سامنے ایک لیٹر لا کے بولے کہ اس پہ دستخط کر دو، یزید کنگ ہے سمجھ کے آپ۔ تو حضرت امام حسین بولے کہ یزید کنگ بننے کے قابل نہیں ہے، اس سے اچھے اور لوگ ہیں، لہذا ہم اس کے کنگڈم کو قبول نہیں کرتے، اس کی بادشاہت کو قبول نہیں کرتے، تم جو کرنا ہے کر لو، ہم لڑنے بھی نہیں آئے، ہم کو چھوڑ دو ہمارے حال پہ۔ اس کے بعد کیا بولے وہ لوگ؟ نہیں آپ کو چھوڑتے بھی نہیں، اور آپ یا تو دستخط کرنا، یعنی یزید کے بارے میں آپ ووٹ دو، اگر نہیں دیتے تو لڑو۔ تو ہم لڑنے بھی نہیں آئے۔ امام حسین بولے ہم کو یزید سے بات کرنے دو، تو بات کرنے بھی نہیں دیے۔ آخر کار 7 تاریخ سے ان کو پانی پینے نہیں دیے، کھانا کھانے نہیں دیے۔ 7 تاریخ گزر گئی، 8 تاریخ گزر گئی، 9 تاریخ گزر گئی، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ 10 تاریخ کے دن لڑائی ہو، رات تمام اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کے بعد صبح اٹھے تو لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر لڑے خوب مارے، حضرت امام حسین بھی بہت سارے لوگوں کو مارے، مگر آخر کار یہ لوگ گنے چنے تھے، تھوڑے آدمی تھے، چونکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کچھ سامان بھی نہیں تھا، آخر کار یہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو شہید کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں معلوم؟ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ کے وہ بمبوؤں پہ ان کے سروں کو لگا کے خوشی مناتے ہوئے یزید کے پاس گئے، کچھ پرائز حاصل کریں گے۔ وہاں جانے کے بعد انہیں کیا بولا؟ میں تم کو بولا ہی نہیں، کیا کرے تم لوگ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تم ان کے ساتھ کیا کرے؟ میں تم کو بولا نہیں تھا ایسا۔ اس کے بعد ان کو لان تان ہوئی، برا بھلا بولا گیا، اس کے بعد ان کو وہ جو سمجھ رہے تھے ہوا ہی نہیں، اس کے بعد ان کی بہت بری موتیں ہوئی، انہوں بھی ایسی قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ مگر امام حسین کی شہادت صرف حق بات کے اوپر تھی، یعنی صحیح آدمی صحیح مقام پہ بیٹھا تو چاہے نہ بھائی، غلط آدمی کو وہ مقام پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ جیسے آج کل اپنی حکومت کے کام چل رہے ہیں، جو اہل نہیں ہے بڑے بڑے لوگ، یعنی پیسہ کمانے کے واسطے لوگ لیڈر بن جا رہے ہیں، اور بستی میں رہنے والوں کو کیا کر دے رہے ہیں؟ کنگال کر دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کچھ بھی، لیڈر تو بن جا رہے ہیں، مگر نہ لائٹ کا انتظام صحیح، نہ پانی کا انتظام صحیح، نہ دواخانے کا انتظام صحیح، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بس گورنمنٹ سے جو پیسہ حاصل کرنا ہے لے لے رہے، حاصل کر لے رہے۔ تو حضرت امام حسین
یہ ایسا کام نہیں ہونا، بلکہ وہ خاموش ان کو لڑنا پڑا۔ اب یہ جو علم آج کل یہ مہینے میں بٹھا کے اب یہ 10 تاریخ کو علمہ لے کے جو نکلتے ہیں نا، یہ سب وہ نقل ہے یزیدیوں کی، ان کو شیعہ بولتے، رافضی بولتے، یہ مسلمانوں کی کام نہیں ہے۔ وہ لوگ ہی مارے اور وہ لوگ ہی ڈھونگ کرتے، ماتم کرتے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے، مارے وہ لوگ ہی، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اب بولے ہائے حسین۔ کیا ہوتا ہے حسین بولنے سے؟ ہمارے نبی کے وہ نواسے جن کے تعلق سے آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کھیلتے تھے حسن اور حسین، لوگ آ کر دیکھتے تھے تو بولتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ بولتے تھے جو آدمی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آ کے بولے امام حسن حسین کو دیکھ کے، ارے کیا سواری پہ بیٹھے تم، کیا سواری ہے تمہاری؟ کون ہے سواری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تم خالی سواری کو دیکھ رہے ہیں، سوار کو بھی دیکھو کیسا ہے بھائی۔ اپنے نواسوں کی تعریف میں کیا بولے؟ خالی تم سواری دیکھ رہے ہیں، سواری پہ سوار کیسا ہے وہ بھی تو دیکھو۔ بہت چاہتے تھے، کبھی ان کو بھوک اور پیاس لگتی تھی، چھوٹے تھے وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکال کے ان کے منہ میں دے دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوس کر وہ ان کی بھوک مٹ جاتی تھی، ایسے لاڑوں۔ اور ایک دفعہ گھر سے غائب ہو گئے، بی بی فاطمہ پریشان ہے بچوں کے واسطے، دوڑی ہوئے آئیں، یا ابا جان میرے بچے کہاں نہیں ہیں دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا کہ امام حسن و حسین دونوں نہیں ہیں گھر میں، چھوٹے تھے ابھی، سب صحابہ دوڑے ڈھونڈنے کے لیے، مگر ان بچوں کو ڈھونڈ کے کون لائے؟ جبرائیل علیہ السلام لائے، فرشتوں کے سردار۔ تو وہ نوازوں کو ظالموں نے ایسا شہید کر دیا ایک دفعہ کا۔ اور یہ چیز کیا ہے حضور کو معلوم تھی، حضور کو بتا دیے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے، اور آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے کچھ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے قریب میں، آپ کو دیکھ کے بولنے لگی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بولے ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے یہ مٹی میرے ہاتھ میں دی، یہ کہہ کر دیا کہ تمہارے اس نواسے کو جس جگہ قتل کیا جائے گا یہ اس جگہ کی مٹی ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے۔ اور اس مٹی کو گھر میں محفوظ رکھا گیا تھا، اس کی مٹی کی خاصیت یہ بتائی گئی اس کو محفوظ رکھنا، جس دن امام حسین شہید ہوں گے یہ مٹی کا رنگ بدل جائے گا۔ تو یہ دردناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے ہمارے نبی کے نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بھوکے اور پیاسے حالت میں شہید کر دیا۔ اور شہید جنتی ہے، شہید جنتی ہے حضور کے نواسے۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی کو اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنی جان بھی اگر دینا ہے تو دینا پڑتا ہے۔ حق بات کے لیے، سچائی کے لیے آدمی کو جان دینا ہے، دینا ہے۔ بلکہ ملکوں میں ہو رہا نا بھائی، جیسے فوجی ہیں، کیا کرتے فوجی؟ فوج میں ان کو نوکری ملی اور ان کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ رہتی، مگر جان پہ کھیل کے کام کرنا ہے، دشمنوں سے لڑتے رہنا ہے، بارڈر پہ فائرنگ ہوتے رہتی، کب کس کی موت ہے بول نہیں سکتے۔ تو ایسے ایک مسلمان گویا ایک فوجی زندگی گزارتا ہے، حق بات کی خاطر جان جاری، مال جا رہا، جو بھی جانے دو، مگر حق بات کو نہیں چھوڑیں گے، حق بات کے لیے۔ امام حسین کی شہادت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم حق بات کے لیے زندہ رہیں گے، حق بات کے لیے ہی مریں گے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں بھی یہی بتایا گیا نا، کیا ہے وہ؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ اقرار۔ تو یہ 10 محرم کے جو واقعات ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی جو محرم کے مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑے نہ، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور عبادت کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ضرورت مند ہے، ہر آن اس کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے عبادت کرنا ہے، ورنہ اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری بیماری دور کر دے، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، اللہ تو ہم کو کامیاب کر دے۔ تو یہ دعاؤں کی خاطر عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ اسی لیے فرض کیے ہیں، انسانوں کو، جنوں کو عبادت کے لیے اس لیے لگائے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں، اور جب بھی عبادت کرے مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ان کی ضرورت کو پوری کروں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ بڑی اہمیت والی تاریخ ہے، عبادتوں کے تعلق سے، دعاؤں کے تعلق سے، اور سچائی پر قائم رہنے کے تعلق سے، بلکہ جذبہ یہاں تک رہنا ہے کہ ہم دین اسلام کے خاطر ہی زندہ رہیں اور دین اسلام کی خاطر ہی مریں گے تو اسی خاطر۔ یعنی آدمی دیکھیے آپ، لوگوں کی جان بچانے کے لیے جان دے دیتے ہیں، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو بچانا کئی آدمیوں کو بچانے کے برابر، اور دنیا میں بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک کا قتل کئی لوگوں کے قتل کے برابر۔ تو ویسی امام حسین کا قتل بھی اسی میں آتا ہے، ایک آدمی کا قتل نہیں ہے، بلکہ آیا ہے عالموں کا، ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کے مر جانے کے برابر ہے۔ ایک عالم کا، پڑھے لکھے قرآن و حدیث جاننے والوں کا مر جانا، اللہ کی عبادت کرنے والوں کا مر جانا ایسا ہے جیسے کئی لوگوں کا مر جانا ہے۔ اسی واسطے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے، پانی میں کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، زمین کی چیونٹیاں، مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالی تو یہ 10 محرم کے اندر کیے جانے والے کاموں کے اندر چند چیزیں اور بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانے سے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمارے نبی کو بھی معلوم ہوا کہ 10 محرم کو یہ واقعات ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ جب پیغمبروں کی اللہ نے ایسی مدد فرمائی تو ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، اسی لیے ہم کیا کریں گے، ان کی نقل نہیں کریں گے۔ آئندہ سے ہم جو روزہ رکھیں گے یہ محرم کے ایک روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھیں گے، 9 محرم 10 محرم کا روزہ یا 10 محرم 11 محرم کا روزہ۔ تو یہ ایک روزے کی اہمیت یہ بتائی گئی، ان کو 60 سال 60 ایئرس اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ، یہ روزہ جو رکھتے ہیں آدمی اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دن رات، تو ان لوگوں کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ 10,000 حاجیوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ عاشورے کے دن روزہ رکھ کر عبادت کرنے والوں کو ثواب، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 10,000 شہید اللہ کے راستے میں جو جان قربان کر دیے ان لوگوں کو جو ثواب ملے گا وہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے والے کو وہ ثواب ملے گا۔ تو عاشورے کی عبادت کا بھی بڑا ثواب ہے یہ کام کرنے کے، اور فرمایا کہ عاشورے کے دن یزیدیوں نے
امام حسین پر پانی بند کر دیا تھا، ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیے، پینے کو کچھ نہیں دیے، تو ہم اہل سنت والجماعت جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کے خلاف یعنی رافضیوں کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ اور آیا ہے احادیث کے اندر کہ عاشورے کے دن جو لوگوں کو کھلائے گا یا لوگوں کو پلائے گا تو اس کا کھلانا پلانا ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے کھلایا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کون کھلا سکتا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، تو وہ حکومت سے خوش ہو کر انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے ایک خواہش کی کہ اللہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا تھا ویسا۔ تو اللہ میاں بولے سلیمان نہیں کر سکتے آپ، وہ کام ہمارا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ وہ ضد کرنے لگے، نہیں اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع، ایک چانس دے دے۔ تو اتنی بڑی حکومت دیا، اتنا بڑا مال دولت سب دیا، خزانے دیا، تو میں کیا ایک کام میرے کو کرنے کے موقع دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک کر لو، جب تمہاری خواہش ہے تو کرو۔ تو ان کے تابع جنات بھی تھے، شیاطین بھی تھے، تو جنوں اور شیاطین کو لگا کے بڑے بڑے دیگ بنانے لگا۔ دیگ تیار ہونے کے بعد ان دیگوں کے اندر کھانا پکوایا گیا، سب کئی چولہے لگا کر۔ اب سارے لوگوں کی دعوت ہے، خالی لوگوں کی تو نہیں، ساری مخلوق کی۔ مخلوق بولا تو کیڑے مکوڑے سب آ گئے اس میں۔ کھانا پک گیا، تیار ہونا، اب تیار دعوت کے لیے لوگوں کو بلانا ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے ان کے واقعے میں ایک مچھلی آئی پانی کی، آگے بولی سلیمان بھوک لگی۔ ارے ٹھہر، ابھی دستر بچنے والا ہے، کھانا ٹھہر۔ نہیں ذرا میرے کو پہلے دے دو، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی دے دو، اس کو بھوک لگی کہ دے دو۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کتا کھاتی ہوں نے، تو وہ مچھلی پورا پکا سے کھا لی، پورا کھا لی، کھانا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بولی سلیمان ابھی ہونا۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے پورے لوگوں کے ہاتھ سے، پوری مخلوق کے ہاتھ سے پکا سے کھا لی، ابھی ہونا بول رہی۔ بولے اللہ میاں واقعی تو ہی پالنے والا ہے۔ اس کے بعد مچھلی کو اللہ میاں زبان دیے، تو مچھلی کیا بولی؟ میرا اللہ مجھے ایسے روزانہ 3 نوالے دیتا ہے۔ بولے وہ ایک مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام ساری مخلوق کو کھلانے کے لیے جو دعوت کا اہتمام کرے تھے، وہ ایک مچھلی کھا کر بولی یہ ایک نوالا ہوا میرا اللہ ایسا روزانہ میرے کو 3 نوالے دیتا۔ اب ایسے کتنے مچھلیاں ہوں گے، کیسا کھانے والے ہوں گے۔ تو یہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کا کوئی انسان یہ بڑا کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مگر اس امت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ ہماری اس امت کی عمریں بہت کم ہیں، 60 سال 70 سال، کوئی آدمی 10 سال میں مر جا رہا، کوئی 40 سال میں مر جا رہا، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں۔ اگر ان کے اخلاق اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو اللہ میاں ان کی عمر بڑھاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 80 سال 90 سال 100 سال کے بھی لوگ ہیں۔ تو ان کی عمریں بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایک عاشورے کے دن ایک آدمی کا کھلانا ثواب کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھلانا ایسا ہے جیسا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو کھلا دیا۔ پلانا ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے پلا دیا۔ اگر کسی بیمار کی مزاج پرسی کر لیے، کیسا ہے آپ کا مزاج، پوچھنے کے واسطے چلے گئے کسی کے پاس، تو یہ ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے جیسے تمام بیماروں کے گھروں کو جا کے آپ ان کی مزاج پرسی کریں، اتنا بڑا ثواب۔ اور بیمار کی مزاج پرسی کو جانے کے والے کے لیے کیا حکم ہے معلوم؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ آدمی جب کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کی زمین پر چلتا ہوا جاتا ہے۔ اگر مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔
ایک مسلمان کے حقوق کے بارے میں آیا ہے. 5 حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. 5 حقوق ہے. پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا. اور کوئی سلام کرے تو جواب. وعلیکم السلام. ایک حق ہو گیا. دوسرا، چھینک آنے کے بعد چھینکنے والا الحمدللہ بولا تو اس کو دعا دینا، یرحمک اللہ. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ جب وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا. اور چوتھا حق کیا ہے؟ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا. اور 5واں حق، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حقوق ہیں. تو عاشورے کے دن کرنے والے کام اور اس کا ثواب آپ کو بتایا گیا. اور لکھا ہے اگر اس دن کوئی خیرات کرے، کسی غریب کو آپ اگر مدد کریں گے تو وہ مدد کرنا ایسا ہے جیسے سال بھر تم نے اس کی مدد کی. سال بھر کون کرے گا سال بھر مدد؟ اگر آپ کسی کے 10 روپے دے کے مدد کر لی ایک دن، اس دن، تو وہ 10 روپے کا مقام اتنا بڑا ہے جیسے تم 365 دن انٹو 10، 365 انٹو 10 کتنے روپیز ہوتے اب دیکھ لو کر لے کے. کیلکولیٹر ہونا پڑتا 3650 روپیز ہو جاتے ہو. تو یہ ثواب کمانے کے بھی دن ہے. اور ان دنوں کے اندر نہیں کرنے کے کام کیا ہیں ذرا یہ بھی سن لینا. عاشورے کے دن اور محرم میں بہت سارے کام ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں مگر کر رہے ہیں. یہ رابضیوں کے پاس ہے، اپنے پاس نہیں ہے. کیا ہے؟ کالے کپڑے پہن لینا، وہ لوگوں کا شیوا ہے. ایسے ننگے پاؤں پھرنا، ننگے سر پھرنا، یہ رابضیوں کا شیوا ہے، اپنا نہیں ہے طریقہ. ایسے ہی پہلی محرم سے وہ لوگ گوشت بھی نہیں کھاتے، گوشت پکاتے بھی نہیں. یہ ان کا طریقہ ہے، اپنا طریقہ نہیں ہے. ایسے ہی اور ان کے پاس کیا ہے معلوم؟ یہ محرم کے مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے، کوئی اچھا کام بھی نہیں کرتے تھے. اور اگر شادی ہو گئی کسی کی سمجھو محرم سے پہلے بقرعید میں، تو اب یہ محرم کے مہینے میں وہ دلہن کو ماں باپ کے پاس بھیج دیتے. یہ سب رابضیوں کا طریقہ ہے. کالے کپڑے پہننا، گوشت نہیں کھانا، ننگے سر پھرنا، ننگے پاؤں پھرنا، ماتم کرنا، ہائے ہائے بولنا، یہ سب رابضیوں کا طریقہ ہے. علمہ بٹھانا، علمہ اٹھانا، علموں سے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا. علم کیا ہے؟ ہم ابھی آپ کو بولے یہ اس کی نقل ہے. یعنی یزیدی لوگ ابن زیاد وغیرہ جو ہے امام حسین کو، ان کے گھر والوں کو جب شہید کر دیے تو ان کے جسموں سے سروں کو کاٹ کے ایسا لکڑی پہ لگا لے کے ناچتے ہوئے گئے خوشی میں کہ ہم بڑا بہادری کا کام کرے بول کے. مگر وہاں ان کی تھو ہوئی اور ان کو کچھ ملا بھی نہیں. تو یہ علم بٹھانا وہی کام ہے، ان کی نقل ہے. وہ ایک علم بٹھا رہے ہیں، کپڑا لگا کے، پنجا لگا کے ایک لکڑی کو، بول رہے ہیں یہ امام حسین ہے. عقل مند آدمی کوئی سوچ سکتا کہ امام حسین کو تو تم لوگ شہید کر دیے، اب ان کو قبر میں دفن بھی کر دیا گیا، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اب تم یہاں ان کی ایک نقل بٹھا کے بول رہے ہیں کہ یہ امام حسین ہے. ایک لکڑی کو، ایک کپڑے کو، ایک پنجے کو بول رہے ہیں امام حسین. ہوتا ایسا نہیں ہوتا. اور وہ بولے تو بولے، بٹھا کے کیا کریں، وہاں منتیں بھی مانگتے. کیا منتیں؟ اور خاص طور سے دیکھنے جانے والے کرتے وہ کام. وہ جیسے بونال وغیرہ گنیش ونیش کے تعلق سے کیسا کرتے ویسی کرتے. وہ علم اٹھانے والا نہ اس کو نماز پڑھنے آتا، نہ روزہ رکھنا معلوم، نہ اس کو اسلام کے ارکان معلوم، دن بھر پینے کھانے والا، ناچتے رہتا. تو اب آ کے کیا کرتے، عورتیں اس کے پاؤں دھلاتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے اوپر سے وارتے صدقہ. اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، کسی کو نوکری نہیں ملی، تو وہ علموں کے سامنے جا کے بولتے ہمارے کو نوکری ملی تو پھر آنے والے سال 25 کھوپرے کے بٹیاں چلائیں گے، 5 گھٹیاں چڑھائیں گے، ایسا بولتے.
وہ ملیدات چڑھائیں گے. یہ سب منتیں مرادیں عبادت ہے، اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے سوا غیر کی نہیں ہے. منت ماننا ہے تو اللہ سے مانو. اے اللہ اگر میرا کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گی، اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، تے شکرانے اتنا شکرانے نماز ادا کروں گی. یہ ہے. مگر آج کل کیا ہے، یہ ہندوؤں کے طور طریقے کے نتیجے میں یہ بی بی کا علم، بی بی فاطمہ کا، بی بی علی اصغر کا، علی اکبر کا، امام حسین کا، یہ نام علی عباس کا، یہ علمہ بٹھا کے یہ تماشا کرتے ہیں لوگ. اب اس کے اندر حکومتیں بھی شامل ہے. اب یہ ہاتھی پہ جو علم نکلتا بی بی کا علم بول کے، اس کو بڑے بڑے لوگ آ کے دھرتیاں چڑھاتے اور منتیں مانگتے. تو منت عبادت ہے اور وہ اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے غیر کی نہیں. شرک ہے، وہ کفر ہے، گناہ ہے. تو اس طرح یہ کام نہیں کرنے کے ہیں مگر کرتے لوگ. علمہ بٹھانے والے بٹھا رہے ہیں. ابھی ایک زمانے میں یہاں درگاہ میں بھی بیٹھتے تھے علمہ. وہ عاشق خانہ گر گیا، علم بیٹھنا اٹھ گیا، مگر وہ لوگ کیا کرتے اب ہمایت ساگر میں جا کے بھٹی گوڑے میں بٹھا رہے. اب یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا وہ منتا نہیں کر رہے، مگر اب وہ جن کے عقیدہ کمزور ہے وہاں جا کے کر لیتے ہو. عقیدہ صحیح ہونا، ایمان وہ چیز ہے جس سے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی دوزخی ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، یہ سب آدمی کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے والی چیزیں ہیں. تو یہ عاشورے سے متعلق چند ضروری باتیں تھیں. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی عاشورے کے دن بعض خاص پکوان ہوتے ہیں، تو یہ پکوان جائز ہے ناجائز ہے؟ جیسے شربت بناتے، شربت بنا کے پیتے پلاتے، تو وہ شربت جو ہے حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں. تو اب جیسے مختلف قسم کے جوس ہے اور اسپرائٹ وغیرہ اور چیزیں ہیں، یہ سب حلال ہے اپنے پاس، پی رہے ہیں اس کو فائدے کے واسطے. مگر ہم خود اپنے گھر میں اگر پانی میں شکر ڈال کے، تھوڑا دودھ ڈال کے، اس کے اندر تھوڑے مغزیات ڈال کے اگر شربت بنا رہے ہیں تو وہ حرام کیسا ہو جاتا؟ حرام نہیں ہوتا. کچھ بھی پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، جو بھی پلاؤ، پلانے کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، مگر حرام نہیں بول سکتے اس کو. ہاں البتہ رہا سوال کہ یہ رافضیاں بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کی نقل نہیں کرنا ہے، ان کی نقل نہیں کرنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی نقل کرے گا وہ انہی میں گنا جائے گا، انہی میں گنا جائے گا. جیسے وہ علم بٹھاتے ہیں، اگر ہم بھی علم بٹھائیں گے تو لوگ رافضی بولیں گے. وہ ماتم کرتے ہیں، اگر ہم بھی ماتم کریں تو لوگ رافضی بولیں گے. وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اگر ہم پہنے تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے. وہ ننگے سر رہتے ہیں، اگر ہم بھی ننگے سر رہے تو لوگ سمجھنے والے یہی سمجھیں گے. تو اب جو لوگ سمجھیں گے تو اللہ کے نزدیک بھی وہی سمجھے جائیں گے. اسی بات سے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا. آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور برے کام اگر ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. تو آج کی محفل میں یہ چند ضروری باتیں تھیں جو بیان کی گئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام اس محفل میں شریک لوگوں کو اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کرے، اور اللہ اپنی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کفر سے، شرک سے، نفاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان کرے، اور ہم کو اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو علم نافع عطا فرمائے، اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال عطا فرمائے، اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے.